کورونا سے متاثر مریضوں کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اموات کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور کراچی میں خصوصی طور پر تشویش اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جو پورے ملک میں کورونا کے مریض ہیں ان کا تقریباً 34% کراچی کے اندر ہے. پہلے دن سے فروری کے مہینے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپیلیں کر رہے تھے کہ ہمارے پاس سہولتیں ناکافی ہیں. تو ایک طرف تو مریضوں کو مریض بننے سے روکنا ہے یا کم از کم سلو کرنا ہے، اور دوسری طرف جن سہولتوں کو ہمیں پتا تھا کہ ناکافی ہوں گی ان میں بڑھانا ہے. لیکن ہماری سندھ کی حکومت نے اس کے لیے جو کیا وہ اس وقت ہمارے سامنے آ. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. آپ نے باتیں سنی کراچی کے سب سے بڑے ڈاکٹرز کی. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے یہ سرکردہ رہنما اور ڈاکٹرز ہیں جو پہلے بھی دعائی دیتے رہے کہ خدا را احتیاط کریں، سہولتیں نہیں ہیں اسپتالوں کے اندر، اور آج وقت یہ ثابت کر رہا ہے. کسی نے ان ڈاکٹرز کی نہیں سنی. آج پھر وہ یہ اپیل کر رہے ہیں عوام سے کہ خدا کے لیے احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ سب یہ بیچارے ڈاکٹرز جو ہیں، حالانکہ سندھ گورنمنٹ اپنے آپ نے بہت اسٹرانگ لاک ڈاؤن کر دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں غلط اعداد و شمار دے رہے ہیں. بالکل غلط اعداد. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسئلہ سمجھ ہے کہ یہ اب عوام کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو گیا اور کیا ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شور نہیں مچنا گاؤں میں، شور نہیں مچنا چھوٹے علاقوں میں، شور مچنا شہر میں، اور مچ رہا ہے. اور شور اس لیے مچ رہا ہے کہ اب گھروں میں لاشیں پہنچنا شروع ہو گئی. اور جس پاکستان کی پارلیمنٹ میں 4 لاشیں تو پہنچ گئی نا. منیر عرب سے چلا گیا، اس کے بعد وہ وزیر چلے گئے، ایک گجرانوالہ کا ایم پی اے چلا گیا، مشاہرے کا ایم پی اے چلا گیا، اس سے پہلے شاہین گجرانوالہ سے وہ چلے گئی. 5-6 تو ہو گئے. یہ تو یہ اتنے سے عرصے میں ہوئے ہیں، صرف یہ 10 دن میں یہ 5. تو اس رفتار سے اگر اسمبلی کے اندر اسرائیل صاحب نے دورہ اپنا مختصر نہ کیا تو آپ سوچ لیں کیا ہوگا اور کیا صورتحال بنے گی. یہ بالکل کسی کو یعنی نیند، مجھے صرف مسئلہ یہ نہیں ہوتا، کسی کی نیند حرام نہیں. آپ سوچیں کہ جس شہر کے اندر یہ آفت اور وبا آئی ہو، اس شہر کا ڈپٹی کمشنر، اس شہر کا ایس پی، اس شہر کا کمشنر، اس شہر کے باقی ڈی آئی جی وغیرہ جو ہے وہ چین کی نیند نہیں سویا کرتے. وہ خود بیچارے ڈی آئی جیز حضرات، ایس پی حضرات، ڈی ایس پی کا عامر ڈوگر فوت ہو گیا. نہیں میں ویسے لاہور پولیس میں 123 افسران ہیں جو یہ سر چیخیں مارتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کوئی سنتا نہیں ہے. مجھے پوری بیوروکریسی جو ہے میں ان سے رابطے میں ہوں، وہ چیخیں مارتے ہیں. جس پاکستان کے اندر پنجاب میں ہیلتھ منسٹر جو ہے، ہیلتھ سیکٹری جو ہے، سمری بنا کے بھیجے، اللہ کا بندہ ہے، 5 سے 6 لاکھ بندہ کورونا کا شکار ہے. اس ملک کے اندر پاکستان کے ہیلتھ آف افیئر پہ بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ جو ہیں وہ اس کا فیصلہ اٹھا کے پروجیکٹ کر کے ٹرے میں مار کے پھینک دے. وہ کیا کرے گا ہیلتھ سیکٹری؟ وہ ڈاکٹروں کی ٹیم کی سمری کیا کرے گی جو اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی؟ اس وقت میں بیوروکریسی کو بالکل قصوروار نہیں سمجھ رہا. اس وقت پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس کو اس وقت بنا دیا گیا ہے ایک شودر، اور پاکستان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بھی شودر ہیں. پاکستان کی ہیلتھ آف افیئر پیپر 8-9 لوگ وہ ہیں جن کو پاکستان کا نہ اندازہ ہے نہ پاکستان کے بارے میں ان کو علم ہے، اور وہ پاکستان کی یہ پالیسیز بنائے جا رہے ہیں. وہ جیسے عمران خان صاحب کو فیڈ کر انڈیا نے یہ ہوا وہ نہیں. او بھائی تم کس سے کمپیئر کرتے ہو یار؟ امریکہ میں ہوا انہوں نے لاک ڈاؤن، پھر امریکہ سے کمپیئر کرتے ہو تم اپنے آپ کو. سعودی عرب میں مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں جتنے ایکسپیٹریٹ ورکرز ہیں وہ کان سے پکڑیں گے، ایک جہاز میں بٹھائیں گے، کہو جاؤ انڈیا واپس چلے جاؤ، وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. مجھے کسی نے کہا دیکھا جی پاکستانی جو ہے نا، یہ دیکھیں دبئی میں کیسے لائن بناتے ہیں. میں نے کہا دبئی میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 90,000 پاکستانی ہے نا تو 90,000 کو لائن میں بٹھائیں گے اور بحری جہاز میں بٹھائیں گے. اور مجھے پاکستان میں یہ اختیار دے دو کہ میں بحری جہاز میں بٹھاؤں، بحر عرب میں پھینک دوں، خدا اگلے دن میں پاکستان ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایک غلامی کی اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو کہتے ہو وہ کیوں ڈسپلن میں ہے، اور یہاں پاکستان میں کہتے ہو ڈسپلن میں کیوں نہیں ہے. پاکستان میں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اور کچھ نہیں تو موٹر سائیکل یوں کر کے نکال کے لے جائے گا اور وہ چہرہ موٹر سائیکل پولیس والا اس کو روکتا رہ جائے گا. پاکستان کے مزاج کے مطابق پالیسیز بننی چاہیے. صحیح بات. زمان پارک کے مطابق نہیں بننی چاہیے کہ جہاں ہارن بھی کوئی نہیں بجاتا، نہ اس وقت بجاتا تھا نہ اب بجاتا ہے. وہاں بڑے شرفا قسم کے لوگ، اعتزاز آسن ایسے نازک مزاج لوگ اور 4-5 اس طرح کے برقی رہتے ہوتے ہیں.
اور ساتھ ایچسن کالج ہے جس کی گراؤنڈز کے اندر خوبصورت قسم کی شاندار قسم کی گھاس لگی ہوتی ہے جہاں عمران خان صاحب بچپن گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد صبح اٹھ کے وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں انگلینڈ کی کاؤنٹیز کے اندر اور خاص طور پہ گرمیوں کا موسم وہاں گزارتے ہیں. سردیاں پھر پاکستان میں آ جاتے ہیں جہاں پسینہ آتا ہے نہ کچھ اور آتا ہے. یہ آپ کی زندگی آپ کی اورینٹیشن ہے. اس لیے آپ کو ناروے کا ویسٹ اچھا لگتا ہے, سویڈن کا ویسٹ اچھا لگتا ہے. آپ سمجھتے ہو میں آپ کو اپیل کروں گا تو میں آل پیم میں ہوں کہ جو اپیل کرے گا تو پوری قوم میرے پیچھے چل ان کا استدلال یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان ملکوں میں بھی سخت ترین لاک ڈاؤن ہوا لیکن بیماری اس سے زیادہ بڑی. عثمان صاحب وہ بالکل اور چیز ہے, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے قوم کو کہا کہ لاک ڈاؤن سے نکلو اور ساتھ یہ فالو کرو تو انہوں نے فالو کیا. ہاں وہ کر رہے ہیں, وہ بات صحیح. وہ جب لاک ڈاؤن کرنے پہ آئے تو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, انہوں نے مانا. جب انہوں نے کہا کہ ہم اس رزلٹ پہ نہیں پہنچے تو انہوں میں سے کسی میں یہ نہیں ہوا کہ رات کو ادھر آؤ جی دروازہ بند کرو اور اندر آ کے تم دو پیگ لگا لو, پب کھول لیتے ہیں رات کو, یا میں چرس کی دکان کھول لیتا ہوں. وہاں کسی, حالانکہ چرس بکتی ہے وہاں پر, وہاں کسی نے یہ نہیں کیا. سوسائٹیز کے حساب سے بھائی جان, آج وہ کیا نام ہے ہمارا دوست ہے فراز, ان کا بیٹا ہے, کیا نام ہے, شبلی, اللہ تعالیٰ فراز صاحب کو ان کے گناہ معاف کرے, ان کو جنت دے. ان کا بیٹا باپ یاد آ جاتا ہے. دنیا کی مثالیں, ہانگ کانگ نے یہ کیا. او بھائی تم ہانگ کانگ کوریا سے اپنی پبلک کو کمپیئر کرتے, ایران کے ساتھ تم نہیں کمپیئر کر سکتے. ایران کے اندر آپ اندازہ کریں اس حد تک پابندی کی جاتی تھی, جو فالو کیا جاتا تھا, کس کا 3 لیٹر جو تھی وہ ان کی سیما بندی تھی, 3 لیٹر ملتے تھے پیٹرول میں جب وہاں ہوتا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجال ہے کہ ایک آدھا لیٹر بھی کوئی پیٹرول پمپ والا کسی اور کو زیادہ دے دے. اور کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ خامنئی جو تھا وہ بھی 3 لیٹر لیتا تھا. یہی تو قانون کی حکمرانی ہے نا. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں تو آپ وہ کون سا ایم پی ایس ہے جس کو آپ کورونا سے نکال کے لے گئے تھے ملتان سے, مزاری کے کون سا تھا, وہ لے گئے تھے نا, ہم نکال کے لے گئے تھے. پھر آپ کا ڈپٹی اسپیکر ہے ہمارے, وہ لے گئے تھے نا, ڈپٹی اسپیکر ہے, وہ تو باہر سے آئے تھے دبئی سے, انہوں نے کوارنٹائن ہونا پسند ہی نہیں کیا, سیدھا نکلے لے گئے. باقی لوگ کیوں رہے, باقی لوگ کیوں رہے؟ تو بنیادی طور پر خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کے مطابق, اور خدا کے لیے یہ جو لوگ ہیں نا جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, جو لندن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے, اور جو اپنا انہوں نے جنہوں نے رائل کالج آف سیکریٹری, رائل کالج آف میڈیسن سے کیا, ان کے مشوروں کو چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے. اور وہ اس وقت اسد عمر صاحب کنوینر ہیں, وہی سارے, وہ تو اسد عمر صاحب اسلام آباد سے باہر نکلے. اسد عمر صاحب بھی تو ہیں. اسد عمر صاحب کا, اسد عمر صاحب نے پوری زندگی جو ہے وہ کہاں گزاری ہے؟ کارپوریٹ کلچر میں, چیف ایگزیکٹو. اسد عمر صاحب نے بچپن کہاں گزارا ہے؟ کینٹونمنٹ میں. لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد عمر صاحب کے بیٹے ہیں, بچپن سے کنٹونمنٹ میں چلے تھے. جب سیکنڈ لیفٹیننٹ کے بیٹے ہوں گے یا جب چلو کیپٹن کے بیٹے ہوں گے تو اس دن بیٹمین ان کی جوتے پالش کرتا تھا. اس دن ان کی سیر کرانے کے لیے جب وہ جرنیل کے گھر میں ہوں گے تو ان کے 4 نوکر ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو اسد عمر صاحب کی جو ہے وہ سر کی مالش بھی کرنے کے لیے علیحدہ بندہ ہوتا ہوگا. ان کو کیا پتا پاکستان کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا پتا کہ کیا نام ہے وہ جو جگہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں برکی, اس کے اندر جو پنگالی کا گاؤں ہے وہ اس میں کیا کراؤڈڈ قسم کی صورتحال کیا ہوتا ہے. صرف عمران خان صاحب کو ایک فکرہ ڈٹا دیا گیا ہے, آپ نے دیکھے نہیں ہیں یہ لوگ. او بھائی آپ نے پاکستان کے اندر دیکھ لو کہ پاکستان کے اندر کتنی کچی آبادیاں ہیں. پاکستان دنیا کے اندر وہ واحد ملک ہے ابھی بھی بہت سارے ملکوں میں سے کہ جہاں ابھی بھی لوگوں کے پاس وسیع گھر ہیں. صحیح بات. ابھی بھی پاکستان کے اندر نہ ہائی کراؤڈڈ قسم کی صورتحال ہے, نہ وہ نقشہ کھینچا جاتا ہے ایک کمرے کے اندر 6 لوگ بیٹھے ہوئے, بہت کم ہیں. اور گلیوں کے اندر جو ہم تو وال سٹی کی گلیوں میں رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو ہر گھر کی ایک چھت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے, جس نعمت کے اوپر ہم نے بچپن گزارا ہے ان چھتوں کے اوپر رات کو سوتے ہوئے, دن کو اترتے ہوئے. ہمیں کبھی بھی ان وال سٹی کی گلیوں کے اندر کبھی بھی سفوکیشن کا احساس نہیں ہوا. لیکن نہیں, اور وہ اس روانی کے ساتھ بولتے جاتے ہیں پاکستان. آپ مجھے چلے پنڈی سے خان صاحب روانہ ہو جائیں, راول پنڈی سے باہر نکلیں, اس کے بعد گجر خان کا علاقہ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ دینے کا دیکھ لیں, اس کا مندرہ کا دیکھ لیں, اس کے بعد چکوال کا دیکھ لیں, اس کے بعد جیلم کا دیکھ لیں, اس کے بعد گجرات کا دیکھ لیں. آپ مجھے بتا دیئے کس علاقے کے اندر جو ہے کراؤڈڈ گھر ہے,
अगर किसी का एक घर है तो उसका इतना बड़ा सेम गांव के साथ उसके साथ लगा होता है, छोटे छोटे जगहों पे भी। लेकिन नहीं, कोई प्लानिंग, कोई ग्राउंड रियलिटी से कटे हुए लोग हैं ये लोग। चले डॉक्टर्स पे आ जाएं, जो डॉक्टर्स बेचारे अच्छा, अब डॉक्टर्स की देख लीजिए, अब डॉक्टर्स की डॉक्टर बीमार पड़ रहे हैं, पैरामेडिक स्टाफ बीमार पड़ मैं आपको रहा है। बताऊं, मैं अल्लाह ताला मुझे उस दिन को देखने से, जैसे कहते हैं, मैं दुआ करता हूं कि इससे पूरी कौम वो दिन ना देखे कि जब मुकम्मल तौर पे लोगों को अपना मरीज उठाए हों और उसके बाद उनके, और ये आपने आज से 3 महीने मैंने कहा था पहले कि पाकिस्तान में गंदम पड़ी होगी, चावल पड़े होंगे, दालें पड़ी होंगी, लोगों के पैसे पड़े होंगे जेबों के अंदर, लेकिन लोगों को डॉक्टर नहीं मिलेगा, लोगों को अस्पताल नहीं मिलेगा। आप अंदाजा करें उस्मान साहब, मुझे ये बताइए कि जो फैक्ट्रियां उन्होंने खोली हैं, क्या ये फैक्ट्रीज वाले इस कौम के लिए इतनी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि 1 साल के लिए तनख्वाहें दे दे? क्या ये जो फैशन शो के इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं, क्या एक हर स्टोर के अंदर कितने 5 मुलाजिम होते होंगे? नहीं, ज्यादा होते हैं बड़े स्टोर। 10 मुलाजिम होते होंगे। क्या 10 मुलाजिम की कितनी 20-25 हजार से ऊपर क्या तनख्वाह होती है उस मुलाजिम की? 2,50,000 रुपया महीना तो ज़कात निकलती होगी इन लोगों की, ज़कात दे दिया करे यार। लेकिन किसी ने परसू ही नहीं किया ना। 4 लोग आ जाते हैं। अब अंदाजा करें कि वो सारे के सारे खड़े होकर बोलना शुरू हो गए हैं स्कूल वाले, जिन लोगों ने अरबों कमाया है इस मुल्क के अंदर। मैंने आज से 10 साल पहले कॉलम लिखा था। ज्यादातर स्कूलों की तादाद है बड़े मीडियोकर, और उनके यहाँ हजारों लाखों टीचर्स हैं, अमला है जो बेचारा बेरोजगार होकर घर बैठा हुआ है, और स्कूल से रिलेटेड इतने शोबे हैं। बाजार खुल सकते हैं, मार्केटें खुल सकती हैं, खोले आपको पता है उस स्कूल टीचर की तनख्वाह कितनी है? 8-10 हजार होगी, 8-10 भी नहीं होती। मैं वही कह रहा हूँ, वो भी उसका बेचारे को नहीं मिल रही, स्कूल ना। अच्छा, फिर आप 3 महीने की तनख्वाह देते थे ना, आप इतना अंदाजा नहीं हुआ कि आप छुट्टियां यूं कन्वर्ट करते थे? तो हो गई 3 महीने तो छुट्टी हो गई। हाँ, 3 महीने तो होगी ना। और आगे का भी कोई पता नहीं, अगस्त तक वैसे अनाउंस कर दिया, कई स्कूल कह रहे हैं हम 15 जून से खोल देंगे, तो मैं वही तो सर्वाइव मर जाएंगे। मैं वही कहता हूँ ना कि मैं वही कहता हूँ कि उसके वही अगर आपने प्लानिंग की होती तो आपको पता होता कि 100 घर के क्लस्टर में कौन सा ऐसा घर है कि जहां मुकम्मल तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, वहां हमने खाना पहुंचाना है। नहीं सर, वो तो बात सही है। मतलब पिछले दिनों एक तस्वीर में देख रहा था कि UHS ने मेडिकल MBBS का इम्तिहान रखा, 6-6 फुट का, बल्कि उससे ज्यादा फुट का फासला था उम्मीदवारान में। जिस तरह लोग बैठे हुए थे, एंड टाइम पे पेपर मुलतवी कर दिए। भाई जब मार्केट के अंदर आप SOP कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये नहीं, वो ऐसे एरेटिक है ना। क्यों जो चढ़ दौड़ता है उसकी मानते हैं। तो चढ़े हुए बेचारे प्राइवेट स्कूल्स वाले रोजाना दवाइयां दे रहे हैं, कॉलेजेस खोलो, यूनिवर्सिटीज खोलो, लेकिन कुछ सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनेगा। प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग। मैंने पता, अगर आपने ये किया होता ना कि उन 100 घरों के क्लस्टर के अंदर आपको पता होता कि फला स्कूल की 2 टीचरें हैं जिनको तनख्वाह नहीं आती, आप उनका राशन पहुंचाते। आज 6 महीने तक भी पहुंचा सकते थे, 1 साल तक पहुंचा सकते करते हैं हम उसको। उस 100 बंदे के क्लस्टर की बजाय, 100 इलाके के क्लस्टर की बजाय हम उनको टोटल पाकिस्तान में देखते हैं, वो आपको लाखों करोड़ों में नजर आ जाते हैं। यही खराबी है। हम उस ब्रॉडर पिक्चर में जब इतने मर जाएंगे, इतने ये हो जाएगा, लेकिन जब वो 100 क्लस्टर का 3,20,000 क्लस्टर बनाए होते तो उन 100 के अंदर आपको मसला पता ही नहीं चलता। चले जी, यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अमेरिका।